میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بچوں سب سے پہلے درود پاک پڑھیں. اللهم صل علی محمد وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج میں آپ کو تختی نمبر 3 کا بیان بتاؤں گا. نورانی قاعدہ میں سے تختی نمبر 3 کا بتاؤں گا. میں اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ کچھ بات آپ کو بتا دوں, وضاحت کر دوں کہ جب بھی ہم لوگ کوئی بھی چیز پڑھے, یعنی چاہے دنیاوی پڑھائی ہو چاہے دینی پڑھائی ہو, ان سب چیزوں کو پڑھنے سے پہلے اگر ہم اور آپ, ہمارے بزرگوں, ہمارے اسلافوں نے, ہمارے بڑوں نے جو طریقہ اپنایا ہے, اگر اس پر ہم اپنائیں گے, اس پر چلیں گے, تو ہم ضرور دنیا میں کامیابی حاصل کریں گے. کوئی بھی پڑھائی کرنے سے پہلے ایک دعا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے اور میں اس کتاب کو بھی کبھی کبھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا. یہ مدنی قاعدہ ہے, دکھا دیں, یہ مدنی قاعدہ ہے. کون قاعدہ ہے؟ مدنی قاعدہ ہے. تو میں کبھی کبھی اس میں سے بھی پڑھاؤں گا اور کبھی کبھی اس میں سے بھی پڑھاؤں گا. یعنی ہر طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا, بتاؤں گا, اور آپ لوگ اس کو توجہ سے سماعت کریں گے. اور اس میں جو ہے واضح طور پر اس قاعدے میں, اس مدنی قاعدہ میں لکھا گیا ہے. یہاں پر دکھا دیں, یہاں پر یہ دیکھیے, یہاں پر حروف کے مخارج لکھے ہوئے ہیں. کیا لکھے ہوئے ہیں؟ حروف کے مخارج. کیا لکھا ہوا ہے؟ حروف کے مخارج. تو اس میں جتنے بھی حرف ہیں, الف سے لے کے یا تک, سارے حروف کے مخارج یہاں پر لکھے ہوئے ہیں. تو میں کسی دن میں اس پر میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ کون حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے. اور سب سے پہلے میں جو بتانے والا ہوں اس میں یہ ہے, یہاں پر دکھائیں, یہاں پر یہ کتاب پڑھنے کی دعا. کتاب پڑھنے کی یعنی کوئی بھی کتاب ہو, چاہے دینی کتاب ہو یا دنیاوی کتاب ہو یا اور بھی کوئی کتاب ہو, وہ سب چیز کرنے سے, پڑھنے سے پہلے ہم اس دعا کو اگر پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا پڑھا ہوا ہمیں یاد رہے گا. اور یہ دعا یہاں پر لکھا ہوا ہے, یہ دعا اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. میں آپ لوگوں کو لکھوا دوں گا یا بورڈ پر لکھ دوں گا اور میں بتا دوں گا. اور ہمارے جو چینل پر جو نئے لوگ ہیں, اگر نہیں جانتے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں. یہاں پر تجوید کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی جاتی ہے, یعنی نورانی قاعدہ ہو یا مدنی قاعدہ ہو, انشاءاللہ اس سے بھی آپ لوگوں کو بتایا جائے گا. تو اس میں ایک دعا ہے, میں ان سے بھی کہوں گا جو ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, اس دعا کو میں اسکرین پر لگا دوں گا, آپ دیکھ کر اسے یاد کر لیں گے. میں ہندی میں بھی اس کو لکھ دوں گا اور اردو میں بھی لکھ دوں گا, عربی میں لکھ دوں گا, آپ اسے یاد کر لیں گے. یہ دعا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم کوئی چیز جو اچھی چیز کریں گے, یعنی پڑھائی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس سے پہلے ہمیں یہ دعا پڑھ لینا. سب سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لینا ہے. اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیں, اور اس کے بعد یہ پڑھ لیں, یا بسم اللہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے سے پہلے پڑھنے کوئی دقت نہیں ہے. یہ لکھا ہوا ہے اللہم مفتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذل جلالی والاکرام. اس کا ترجمہ ہے, آپ دیکھیں کہ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ, لکھا ہوا اے اللہ عز و جل, ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر
اپنی رحمت نازل فرما، اے عظمت اور بزرگی والے. یعنی اس دعا کو جب پڑھیں گے تو اول آخر درود شریف پڑھ لیں گے. یعنی اس دعا کو پڑھنے سے پہلے ایک بار کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں گے، پھر یہ دعا پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر درود شریف پڑھنے کے بعد ہم پڑھنے والا کام کو انجام دیں گے. پڑھنے والے کام کو ہم انجام دیں گے. تو میں نے تو یہ آج بتا دیا، انشاءاللہ میں اس سے بھی آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گا. اس میں آسان لفظوں میں لکھا ہوا ہے، واضح طور پر لکھا ہوا ہے. تو ابھی میں یہاں پر اس میں لکھا ہوں تختی نمبر 3 کا حرکات. نمبر 3 یہ حرکات کا بیان. تو حرکات اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر زبر زیر پیش کا ذکر آیا ہے. کیا چیز کا ہے؟ زبر زیر پیش کا. ان تینوں کا ذکر ہے جس کی وجہ سے حرکات کہتے ہیں، ہے نا. اور اگر ایک صرف زبر ہو تو اس کو حرکت کہیں گے، صرف زیر ہو تو اس کو حرکت کہیں گے، صرف پیش ہو تو حرکت کہیں گے. لیکن جب اکٹھا جمع ہوتا ہے، جب اکٹھا بیان کیا جاتا ہے تو اسے حرکات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہاں پر لکھا ہے، یہاں پر لکھا ہے زبر. کیا ہے؟ زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھے. کیا کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہیں کھینچنا. کیا ہے؟ تھوڑا بھی نہیں کھینچنا. میں یہاں پر رک کے مثال دے دیتا ہوں. جیسے سورہ فاتحہ میں ہے، زیر کی مثال میں بتاتا ہوں. جیسے میں شروع سے پڑھتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس میں نے جو پڑھا ہے مالک یوم الدین، تو ماں لام سے لی، وہاں پر لام کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. وہاں کیا ہے؟ لام کے نیچے زیر ہے. یہاں کہہ رہا ہے زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہیں کھینچ. اگر تھوڑا بھی اگر کھینچ دیں گے تو پھر سمجھو گڑبڑ ہو جائے گا. جس طریقے سے ٹرین پٹری سے ذرا بھی اگر نیچے اترا تو ستیہ ناش اس کا ہے. تو جب پڑھیں گے مالکیو، مالکیو کیا بولیں گے؟ مالک. اب کوئی وہاں پر کہے گا مالکی یوم الدین، تو یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا. اسی طریقے سے وہاں پر سورہ فاتحہ میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو بدو میں ہے پیش ہے. کیا ہے؟ بدو وہاں پر پیش ہے. اگر اس کو اگر کھینچیں گے کیا کہتا ہے؟ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تو اس میں پیش بھی ہے. تو بدو میں اگر یہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، بدو اگر پیش کو کھینچ دیتے ہیں تو پھر یہ گڑبڑ ہو جائے گا، پھر غلط ہو جائے گا. تو ہمیں قاعدہ یہ بتاتا ہے، قاعدے کے مطابق ہمیں یہ پڑھنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے کہ زبر زیر پیش اگر کسی بھی حرف کے نیچے ہو یا اوپر ہو، یا اگر زبر ہو تو اوپر ہو، زیر ہو تو نیچے ہو، پیش ہو تو اوپر ہو، تو اگر یہ کسی بھی حرف پر آئے، اگر پڑھنے میں ہمیں یہ چیز آئے، جیسے قرآن شریف میں ہم جب تلاوت کریں گے تو وہاں جلدی پڑھیں گے. جلدی کا مطلب ہے مالک یوم الدین، ایسے نہیں. مالک یوم الدین جیسے ایاک نعبد و ایاک، بدو و ایاک، بدو و ایاک، یہ غلط ہو جائے. تو میں نے آپ کو تھوڑا سا بتا دیا. اب آئے دیکھیں، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ الف ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ خالی ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کتاب میں سورہ فاتحہ یا اور بھی جو یسر قرآن ہے یا اما پارا ہے، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا الف ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے. کیا ہے؟ جو الف
खाली ना हो वो हमजा है। तो अभी जो सूरह फातिहा में जो अलिफ जो लिखा हुआ है असल में वो हमजा है। क्या है? इसलिए कि वो अलिफ पर क्या है? जबर है। या कायदा कह रहा है कि अलिफ हमेशा खाली होता है और जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा है। तो सूरह फातिहा में जो अलिफ है ऊपर जबर है, तो गोया कि क्या हो गया? वो हमजा हो गया। जेर रहेगा तो भी हमजा कहलाएगा, पेश रहेगा तो भी हमजा कहलाएगा। यानी कोई भी हरकत उस पर आ जाएगा, यानी जबर, जैसे अलिफ लिखा हो, अलिफ लिखा हो उसके ऊपर या तो जबर आ गया तो भी हमजा कहलाएगा, जेर आ गया तो भी हमजा कहलाएगा, पेश आ गया तो भी हमजा कहलाएगा। तो जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा है। और जबर की आवाज ऊपर को उठती है। जबर की आवाज क्या उठती है? ऊपर को उठती है। और आवाज और मुंह खुले होते हैं। क्या होते हैं? आवाज और मुंह खुले होते हैं। जैसे अगर हमको अगर पढ़ना है तो इस तरीके से पढ़ेंगे, अलिफ जबर आ, बा जबर ब, ता जबर त, सा जबर स, जीम जबर जा, हा जबर हा, खा जबर खा, दाल जबर दा, जाल जबर जा, वा जबर वा, जा जबर जा, सीन जबर सा, शीन जबर शा, स्वाद जबर स्वा, स्वाद जबर वा, त्वा जबर ता, वा जबर जा, ऐन जबर आ, गैन जबर गा, फा जबर फा, काफ जबर का, काफ जबर का, लाम जबर ला, मीम जबर मा, नू जबर ना, वाव जबर वा, हा जबर हा, हमजा जबर आ, या जबर या। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसकी तो मश्क करा दिया है। अब यहाँ पर कुछ मिले हर्फ मैंने लिखा हुआ है, यानी मिला हुआ हर्फ लिखा हुआ है। तो इसको हम हिज्जे करेंगे, किस तरीके से करेंगे? काफ जबर का, सीन जबर सा, बा जबर बा, का साबा, का साबा। फिर यहाँ पर दाल जबर दा, खा जबर खा, लाम जबर ला, दा खाला, बा जबर बा, लाम जबर ला, गैन जबर गा, बालागा। या इस तरीके से भी हिज्जे कर सकते हैं अलग अलग करके। वाव जबर वा, जीम जबर जा, वजा। क्या होगा? वजा। दाल जबर दा, वजादा, सीन जबर सा, जीम जबर जा, सजा। दाल जबर दा, सजदा, सजदा। सीन जबर सा, खा जबर खा, सखा। रा जबर रा, सखरा, सखरा। हाँ, फिर दाल जबर दा,
زبر وا، سین زبر سا، دال را سا، واو زبر وا، دال زبر دا، ودا، عین زبر ع، ودع، عین زبر ع، بے زبر با، دال زبر دا، آبادا. اس طرح اس کی مشق کریں گے اور اس کو اسی طریقے سے پڑھیں گے، ہے نا. اس طریقے سے پڑھیں گے تو آپ ضرور آپ کو ریزے کرنے آ جائے گا. اور جو بتایا گیا ہے آپ کو تختی نمبر 3 کا جو حرکات کا جو بیان ہے زبر زیر پیش، اس کو سارے بچے یاد رکھیں گے. زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں زبر زیر پیش کو؟ حرکات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں. کیسے پڑھیں؟ تھوڑا بھی نہ کھینچیں. اگر ذرا بھی کھینچیں گے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. تو میرے جتنے بھی دوست اگر میرے بھائی یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے. ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں گے. اور اسی طریقے سے آپ ہمیں سپورٹ کریں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا میں نورانی قاعدہ سے بھی آپ کو پڑھاؤں گا اور مدنی قاعدہ سے بھی کوشش کروں گا اسے بتانے کی سمجھانے کی. آپ کو اگر حقیقی معنی میں قرآن شریف سیکھنا ہے اچھے لب و لہجہ میں تو انشاءاللہ آپ کو ہر طور طریقہ بتایا جائے گا. آپ بالخصوص اس پر توجہ کے ساتھ سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. میں انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے میں آپ کو پڑھاؤں گا. کبھی مدنی قاعدہ پڑھاؤں گا تو کبھی نورانی قاعدہ پڑھاؤں گا. دونوں میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھاؤں گا تاکہ کہیں سے بھی آپ لوگ کو سمجھ میں آ جائے, ہے نا. اور کیا کہتے ہیں, ہر بچہ کوشش کرے گا کہ میں جس طریقے سے بتاتا ہوں یعنی اس پر عمل کرے. کوئی بھی حرف اگر بتایا جائے, کوئی بھی چاہے جیم ہو, شین ہو, طا ہو, وا ہو, اس کو کوشش کرے ادا کرنے کی. چلیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو, اگر آپ یوٹیوب پر میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں گے. اور چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں.